بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ چند دنوں بعد پاکستان کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں بجٹ جون کے مہینے میں ہی پیش کیے جاتے ہیں کیونکہ اس کو مالی سال کہا جاتا ہے، لیکن بجٹ ترقی یافتہ ملکوں کے اور ہوتے ہیں اور ہمارے جیسے غریب اور ترقی پذیر ملکوں کے اور ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ عوام خوش ہوتی ہے کہ بجٹ آ رہا ہے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے فیسیلیٹیشن میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، تو ہمیں اور سہولت ملے گی، سوشل سیکورٹی ملے گی۔ لیکن پاکستان کے موجودہ حالات، معاشی حالات کے تحت جب بھی کوئی بجٹ آتا ہے تو آدمی سہم سا جاتا ہے کہ کون کون سے نئے ٹیکس لگیں گے اور کون کون سی نئی یعنی ہمارے ساتھ مصیبتیں لے کے آئے گا۔ جب تک بجٹ آ نہیں جاتا اس پر کیا سرائیں جاری رہتی ہیں، اور خاص طور پر آج ہمارے پینل میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن کمال ہے کہ اس حکومت نے چیمبر آف کامرس پورے چاروں صوبوں میں اور فیڈرل چیمبر آف کامرس سے بھی کسی قسم کی مشاورت کرنا گوارا نہیں کیا۔ دوسرے سٹیک ہولڈر کو بھی کوئی نہ کانفرنسیں ہوئیں، نہ کوئی کسی قسم کے لوگوں سے رائے لی گئی۔ انجمن تاجران ہے، بہرحال انہوں نے بنا لیا، جس کے بعد پھر دیکھیں گے اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ جب بجٹ پیش ہوگا اور پھر اس اسمبلی میں ہاہاکار مچے گی، اپوزیشن کہے گی کہ اس سے برا بجٹ کوئی نہیں، حکومت کہے گی کہ یہ بہترین بجٹ ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا، ستمبر میں امریکی فوجیں افغانستان سے نکلنے جا رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے جیسے ملک ہیں، پاکستان ہے، چائنا ہے اور تاجکستان ہے اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان میں کون کون سے مسئلے پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ جب روس افغانستان سے گیا تھا تو آپ نے دیکھا ایک لمبی سیارات کے طور پر وہ جنگ جو گروتھ ہے جس کو ہم وار لارڈز کہتے ہیں، جو نیبرنگ کنٹری میں کس قسم کی تباہی مچائی تھی اور پاکستان بھی اس کا شکار ہوا تھا۔ تیسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بڑی ایک بات کی ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ فوج کو کہہ رہی ہے کہ میری حکومت کو گرایا جائے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، ڈائریکٹ انہوں نے یہ کہا ہے، اور اپوزیشن کے بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے، تمام ہماری طاقت ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک پیرلل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منظور ملک صاحب کا پریزیڈنٹ ہے چیمبر آف کامرس، اور ویلکم ٹو دا شو۔ ملک خالد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور ڈاکٹر احسن محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور لائن پر موجود رہیں گے غوث بخش بارودی صاحب بلوچستان سے، صاحب کا وزیر اعلیٰ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ڈاکٹر صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہیں کہ یہ بجٹ جب جون میں آتا ہے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، بلکہ بجٹ سے پہلے پورے ملک میں وزیر خزانہ، اس کی ٹیمیں، کانفرنسیں، سیمینار، کنونشن اور اسٹیک ہولڈر جو بھی لوگ اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ کانفرنسیں کرتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بجٹ آ رہا ہے، بنایا گیا ہے، کسی نے بنایا، ایلیگیشن ہے کہ جس طرح حسب عادت اپوزیشن کہتی ہے کہ اب آئی ایم ایف نے بنایا۔ کیا کہیں گے، کس طرح کی آپ سوچ رہے ہیں کہ بجٹ اس کو رسپیکٹ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پہلے تو سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ سمجھا جائے کہ بجٹ ہوتا کیا ہے۔ بجٹ ہوتا ہے کہ مطالبات زر کے مقابلے میں رقومات کا رکھے جانا، اور جو آمدنی اور اخراجات ہیں اس میں ایک توازن قائم کرتے ہوئے جو آپ کے پاس دستیاب وسائل ہیں ان کو اس بروئے کار لانا۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ بجٹ کا جو طریقہ کار قانون میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے صوبائی بجٹ ہو یا وفاقی بجٹ ہو، ہر رکن اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا ہر رکن اس بجٹ کی دستاویز کو پڑھے گا، اور اس کو کچھ گھنٹے، آپ 33 گھنٹے لگا لیں، آپ 77، انڈیا بھارت میں شاید 77 آورز ہیں جو لاسٹ ایک ہوا ان کے بجٹ پہ، اس پہ وہ لوگ بحث کرتے ہیں باقاعدہ اس ڈاکومنٹ کو پڑھ کے، جس کو ہم بجٹ کہہ رہے ہیں، اس ڈاکومنٹ کو پڑھ کر وہ اس پر بحث کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پہ فیصلہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو بڑی یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صوبائی اور وفاقی دونوں سطح پر بہت سارے اراکین اسمبلی ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی اس بجٹ کی دستاویز کو پورا پڑھا بھی نہیں ہوگا، نہیں 90% نے کھولا بھی نہیں۔ ہم تو منسٹری فائنانس کو چلاتے رہے ہیں، پڑھا بھی نہیں، کھولا ہی نہیں، 90% آتا ہی نہیں۔ تو دیکھیں سر، پھر یہ بجٹ تو نہ ہوا، یہ ڈکوسلا ہوا۔ دوسری بات ایک یہ دیکھ لیں کہ عوام، جیسے آپ نے فرمایا کہ جی عوام سہم جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ عوام کا اس بجٹ کی کارروائی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ابتدا کہاں سے ہوتی؟ جیسے میں کہہ رہا تھا عوامی شنوائی، مطالبات زر کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟
اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں جو آپ کے نمائندگان ہیں وہ عوامی شنوائی کا اہتمام کریں، جو محکمے ہیں سرکاری وہ عوامی شنوائی کا اہتمام کریں۔ مجھے آپ بتا دیں پاکستان میں کوئی ایک ویڈیو کلپ پورے سال میں پچھلے 30 جولائی سے لے کے اس 30 جون تک کوئی ایک ویڈیو کلپ دکھا دے جس میں کہیں عوامی شنوائی کا بندوبست اہتمام کیا گیا ہو، تو کس بات کا مطالبہ ہے سر اور کس بات کا بجٹ؟ پھر اس کے بعد ٹھیک ہے یہ کسی سیکشن افسر نے ڈیپٹی سیکٹری نے بنا کے اوپر دیا، انہوں نے نہیں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ سی بی آر کے سیشن ہوتے ہیں، اس میں آئٹم وائز اس پر غور ہوتا ہے اور وہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ ڈبیٹ تو ہوگی، جو بھی اس کا کیا بجٹ پیش کرنا کہتے ہیں سر ہوتا ہے تو اسٹیریو ٹائپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائے عوام کا کوئی عوام تو ٹیکس دہندگان کی آپ تعداد دیکھ لیں کیا ہے، لوگوں کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ وہ جو اصلاحات جو پی ٹی آئی کی حکومت نے ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے نا، پاکستان کا مقابلہ جب آپ دوسری دنیا سے کرتے ہیں تو پھر ذرا تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے۔ پاکستان اس وقت کورونا کا شکار بھی ہوا ہے، پوری دنیا کے اکانومی ڈاؤن گئی، اور پاکستان کی بقول گورنمنٹ کے 4% جی ڈی پی ریٹ ہے، ایکسپورٹ زیادہ ہوئی ہیں، سرکولر ڈیٹ وہ جو ہے اس کو کم کیا گیا ہے، اور تجارتی خسارہ جو ہے وہ پہلے سے کم ہے، تو یہ بات تو گورنمنٹ کلیم کرتی ہے۔ جی بالکل ہے سر، دیکھیں 2 سیکٹرز ہیں جس کو گورنمنٹ نے باقاعدہ ریلیف پیکج دیا تھا، ایک اس میں نمبر 1 پہ ٹیکسٹائل سیکٹر اور نمبر 2 پہ اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری۔ ان دونوں سیکٹرز کو جب تھوڑا سا بھی جو ریلیف پیکج دیا گیا انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو بند پڑی ہوئی تھی، جو ہماری جو ہاؤسنگ سیکٹر تھا یہ بند پڑا ہوا تھا، ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ڈوبا پڑا تھا، یہ بالکل چلا ہے۔ دیکھیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نبض جو ہے وہ عوام کے اوپر ہو اور آپ عوامی مسائل کو تھوڑا سا بھی سمجھتے ہوں، عوامی لوگوں سے آپ کے روابط ہوں، اور اس کے بعد آپ اس میں کوئی ریلیف جو مانگ رہے ہیں ان کو دیں تو وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جتنے خاص طور پہ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ہیں، یہ تو ہمارا آئی ایم ایف سے 40% تو ہم سود واپس کرتے ہیں، یعنی اصل نہیں واپس کرتے، جتنے ہم نے لون لے چکے ہیں، سابقہ حکومتیں لے چکی ہیں یا یہ بھی لے چکے ہیں، 41% وہ مبینہ طور پر یہ پتہ چلا ہے کہ بھئی وہ واپس صرف انٹرسٹ کی زد میں جا رہا ہے۔ سر قرضے میں ڈوبا ہوا ملک ہے، آئی ایم ایف کو چاہیے کہ خدا کا خوف کرے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، چاہیے یہ کہ وہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں جن کو جینے کا موقع دیں اور شرائط بدلیں۔ محب وطن جذباتی ہو گیا کہ خدا کا خوف کیوں کریں، وہ کہتے کیا ہیں، وہ لون نہیں دیتے، آئی ایم ایف کوئی لون نہیں دیتا، وہ مانیٹرنگ فنڈ کی مانیٹرنگ کرتا ہے، بینک ورلڈ بینک کے تھرو وہ لون ہمیں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو لون دیا جا رہا ہے پوری دنیا، ہم نے 22 دفعہ لیا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ 15 دفعہ تو بیل آؤٹ ہم ہوئے، 1 دفعہ جرمانہ ہم نے بھرا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پروڈکشن پر لگائیں، اچھے کام پر لگائیں، حلوے نہ کھائیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہ کریں، ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کی طرف ہم آتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ایک فورم پر آپ بڑی دیر سے ایک جنگ لگائی ہوئی ہے آپ نے کہ پاکستان کا جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو اس نے رعایت نہیں دی جا رہی، اور جو ٹیکس نیٹ ہے ان میں وہی لوگ جو ایک دفعہ پھنس گئے ہیں وہ پھنسے ہیں، نیکسٹ یہ بھی نہیں کر سکے، اناس نہیں کر سکے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی بجلی جو ہے سب سے مین فیکٹر ہے، بجلی یہ ہے کہ اگر مہنگی ہے تو آپ کمپیٹیٹر رہتے ہی نہیں، دوسری دنیا سے کون سے پروڈکشن بنائیں گے، کوئی دوسرے کم ریٹ پر بنائیں گے، آپ کنزیومر کنٹری بن جائیں گے۔ یہاں بنانے میں یہ بتائیے کہ آپ کی آواز کیوں نہیں سنی جاتی؟ آپ ہمیشہ 2 کام کہتے ہیں کہ جی ٹیکس ڈائریکٹ ہونا چاہیے، انڈائریکٹ ہونا چاہیے، کیا کہیں گے؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کام کی طرف کیسے لگایا جائے تاکہ وہ اپنی ان پٹ خود لے کے آئیں اور اپنے لیے وہ خود اپنی چوائس کریں کہ انہوں نے کیا خریدنا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، کہاں جمع کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ابھی تک گورنمنٹوں کے مائنڈ سیٹ یہ ہیں کہ لوگوں کو آپ لنگر خانے اور فقیر خانے کی طرف لگا دیں تاکہ وہ جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ رہیں ہر وقت، ان کی اگر کام کرنا پڑے تو ان کی دردیں شروع ہو جائیں، وہ کام کرنا چاہیں تو ان کو کام کرنا آرام سے روٹی مل جائے، کوالٹی اور سٹینڈرڈز کو آپ ان کو بیٹ نہیں کرانا چاہتے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہم باوجود شور مچانے کے کہ ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا، اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں خدا کا واسطہ، تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم پہ اس لیے ترس کھایا جائے کہ یہ جتنی تباہی مچائی ہے یہ پچھلے 35-40 سال سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو پاکستان کے حکمران جو اربوں ڈالر لوٹ کے باہر لے کے وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ نے ایک خرب کی ایسٹیمیٹ ہوئی ہے پچھلے دن جو کانفرنس وہاں ہوئی ہے، $1 ٹریلین ایسے ہی ملکوں کے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ لوگ وہاں لوٹ کے لے وہ کہتے ہیں یار یہ چور ہیں،
آپ نے ان کو دیے ثوابدیدی اختیار. دیکھیں ہم 3 باتیں عام طور پہ کہتے ہیں, میں جو 1 سیکنڈ لیتے ہوئے آپ کے ساتھ ریوائز کر دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں جی ثوابدیدی اختیارات ختم کریں, ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپن SOPs ہونے چاہیے جس میں وہ لمیٹڈ ہو, نمبر 1. نمبر 2 ہم کہتے ہیں کہ ہر ٹیکس کو ایڈوانس ٹیکسیشن کی صورت میں نہ لیا جائے, ٹیکس آفٹر دی انکم ہو یا آفٹر دی سیل ہو. اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ جو گورنمنٹ اس وقت بجٹ پیش کرے گی وہ کس پہ کرے گی کہ ہمارے اتنی وصولی ہوگی. وہ وصولی کون سی ہے؟ وہ وصولی اخراجات کا تخمینے کو کہتے ہیں بجٹ. وہ آپ کی انکم نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کی انکم نہیں ہے. گورنمنٹ نے ان سے پیسے پکڑے, ان سے ایڈوانس پکڑا, ان سے ایڈوانس پکڑا, ان سے پھر اس نے ایڈوانس بھی واپس کرنا ہے, قرضے بھی واپس کرنے ہیں, ایڈوانس بھی واپس کرنے ہیں, تو ڈیولپمنٹ کہاں سے کرنی ہے؟ پھر چور راستے. دیکھیے آپ نے آج تک اس ملک میں یہ کوئی کام ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے اوپن کمپٹیشن ہو سکے. اگر میں بجلی بنا رہا ہوں تو گورنمنٹ اس کی مجھے کیپیسٹی چارجز بھی دینے کو تیار ہے, مجھے تیل دینے کے لیے تیار ہے, میری انشورنس. مطلب یہ ہے کہ ملک کو پھر سوورن گارنٹی دی ہے آپ نے. یہ ساری تباہی آپ نے مچائی ہے. ہمیں عمران خان صاحب سے ایک ہی سنٹنس چاہیے تھا, وہ تھا کہ انسٹیٹیوشنل ریفارم لے کے آئیں, باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. اور وہ انسٹیٹیوشنل ریفارم جو ہے, انسٹیٹیوشنل ریفارم میں جو انسٹیٹیوشن مراد کیا ڈیفینیشن کیا ہے, وہاں کام کرنے والے لوگ, تو کام کرنے والے لوگ کدھر ہیں؟ نہیں سر دیکھیے کام کرنے کی تقسیم ہوگی نا. مثال کے طور پہ FBR ہے, مجھے بتائیں کہ FBR کے اندر FBR کو پچھلے جو ریٹ دیا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کروڑوں روپے لوگوں نے کمائے ہیں. چلیں اگر آپ پاور جنریشن پتہ ہے کروڑوں روپے پچھلے دنوں کمائے سر, 25% تک لوگوں نے دیتے سر, ابھی تک لوگوں کو نہیں دیتے. 10 آڈٹ کر چکے ہیں, ان کے پیسے نہیں دیتے. ان کو کہتے ہیں اچھا لائر کر لیں. کیوں لائر کریں؟ کیونکہ لائر ان کو پیسے دے گا. دیکھیے پاکستان میں فیس کچھ اور ہے, بات کچھ اور ہے, دل میں کچھ اور ہے, جیب میں کچھ اور ہے. کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے, اسی لیے تو لوگ ایک دوسرے کا یقین نہیں کرتے. جب ہمارے حکمران ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ہنس کے کہتے ہیں کہ آپ کے بھی تو پڑے ہوئے ہیں. سر وہ اس لیے ہے نا, تو اب ملک کو چلانا نا آپ نے. 28 کروڑ کے قریب دنیا کہتی ہے آپ کے لوگ ہیں, ہم 22 پڑے ہوئے ہیں. خالد ملک صاحب جگہ پہ منافقت کی طرف آتے ہیں. خالد ملک صاحب اس وقت پاکستان میں تقریباً $12 بلین ہمارے ریزروز ہیں. کہتے ہیں 19 ہے لیکن 12 کے متعلق ہی کہا گیا ہے. $2300 بلین جاپان لے کے بیٹھا چھوٹا سا ملک. 769 انڈیا ہے, وہ چائنا ہے کتنے سینکڑوں, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 3500 لوگوں نے ریزرو ڈالر خریدے جب اچھے دن تھے. ہم جب یعنی پیمنٹ کرنی ہوتی تھی ہم ڈالر بازار سے خریدتے ہیں, اور ظاہر نہیں ہوتا تو مہنگا خریدنا پڑتا ہے. جب ہم باہر سے کوئی چیز منگواتے ہیں تو پھر وہ ظاہر مہنگی آئے گی. تو یہ بھی تو ہے نا کہ اس حکومت کو ظاہر ہم جو آواز اٹھاتے رہتے ہیں اس فورم کے اوپر کہ چلو کبھی نہ کبھی کسی کے کان پر جوں تک رینگے گی. اس بجٹ میں اگر اس طرح کی بھی کوئی پرپوزل ان کے کانوں تک پہنچ جائے کہ جب کو وہ آپ کے پاس مالی وسائل ہوں یا لوگوں کو اٹریکشن پیدا کرنے کہ لوگ ڈالر اکاؤنٹ کھولیں, ان کو سیفٹی ملے گی, اس کو مطلب پروٹیکشن ملے گی, تو بہتر ہو جائے گی ہمارے ساتھ. دیکھیں یہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ایک پروموشن کی, اور حقیقت بھی تھی کہ ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ڈیفیسٹ ہے, لیکن انہوں نے ڈیفیسٹ کو کس طرح مینیج کیا؟ 2 فیکٹرز ہیں. ایکسٹرنل فائنینسنگ سے کیا, دوسرا فیکٹر یہ کیا کہ امپورٹ آپ کی ڈراپ ڈاؤن ہو گئی. کیوں امپورٹ اس لیے ڈراپ ڈاؤن ہو گئی کہ آپ کی جو PSP ہے اس پہ اس کو خرچ نہیں کیا گیا, یا اس کے بجٹ ہی ابھی جو سرپلس ہو گیا. جی PSP نہیں سرپلس تو ہو گیا ہے, لیکن اس کی سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کی امپورٹس سرپلس جیسے ہیڈ میں ویسے رکھے گیا تو یوز نہیں ہوا. وہ امپورٹس ڈراپ ڈاؤن ہوئے ہیں. جب ملک میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, جب ملک میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کا آفٹر افیکٹ یہ آئے گا کہ آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھے گی. ان امپلائمنٹ بڑھے گی تو الٹیمیٹلی ابھی فار ایگزامپل یہ لوگ آئیں, کووڈ کا ہے فیکٹ ہے, لیکن میرے اسٹیمیٹ کیا دنیا کے اسٹیمیٹ میں کم از کم 2 کروڑ سے زیادہ آپ نے بے روزگار کر دیا لوگوں کو. کیا یہی حل ہے آپ کے پاس؟ یہ ڈیٹا کہاں سے آیا 2 کروڑ والا؟ جی 2 کروڑ ڈیٹا کہاں سے آیا؟ ڈیٹا از ایسٹیمیٹڈ ڈیٹا ہے, پرائیویٹ سورسز سے ڈیٹا ہے. 2 کروڑ مزید ہو گیا. ہاں جی مزید ہو گئے. ریزن یہ ہے کہ ان کا جو افیکٹ آ رہا ہے. میں ذرا السلام علیکم لے لوں, نواب صاحب ہمارے پاس لائن پر موجود ہیں. نواب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے آپ کے؟ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. وہ کس طرح کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا خالد ملک صاحب بات کر رہے ہیں تو آپ کی طرف آتے ہیں. جی ملک. اچھا, اب دوسرا فیکٹر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو پچھلے چور تھے ان کی گورنمنٹ میں یہ تھا ٹھیک ہے, اس سے ایک کامن مین کو نہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ بجٹ فلوٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کی کنسیڈریشن کامن مین ہے. کیا کامن مین
एक्चुअल जो उस आपके तक कैसे पहुंचे या कैसे फायदा नहीं पहुंचाया सर, जाए? उस सबसे पहले कि प्राइस कंट्रोल, क्या आपकी प्राइस कंट्रोल प्राइस कंट्रोल तो किसी दुनिया के मुल्क में होती नहीं होती। डिमांड एंड सप्लाई है। प्रोडक्शन के साथ देखिए अच्छा प्रोडक्शन की जब हम अब बात कैसे कैसे अब लोग खरीदे टमाटर जो 5 रुपए बेचारे बिल्कुल। नहरों में फेंक रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं खरीदते आप? मसला ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी और ये जो आपके टमाटर नहरों में फेंके जा रहे हैं, रीज़न ये है कि आपकी एक्सेस टू मार्केट नहीं है, एक्सेस फार्मर्स की एक्सेस टू मार्केट नहीं है। आप वैसे कहते हैं आड़तियों के हाथ में डाल लेते हैं, ठीक है माना, जब एक्सेस ही नहीं होगी तो कंज्यूमर के पास वो सही प्राइस में कैसे पहुंचेगा? ये तो टमाटर की बात। पूरी दुनिया में एक बाकायदा तौर पर यानी जैसा स्टैटिस्टिकल डिवीजन होता है, वो हमारा बचपन में देखते रहे कि इस इलाके में ये जो है चावल की किस्म नहीं आप काश्त कर सकते, इस इलाके में काटन का कर सकते हैं, इसमें गन्ना कर सकते हैं। तो ये कोई ये जिन्होंने करना है क्या? नहीं, इसमें ये कि हम व्हेन वी वर किड्स व्हेन वी वर स्मॉल, तो ये डाटा कुछ वर्क होता था गवर्नमेंट सेक्टर में, जो आपकी स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट करता था, हर एरिया का हर सेगमेंट का एनालिसिस होता था। अच्छा, अब गवर्नमेंट आलू काश्त करता था, आलू काश्त किया जा रहा है, अब गवर्नमेंट में इसमें होता ये है कि आपको वैल्यू एडिशन करना भी आना चाहिए। फर्ज करें टमाटर आप फेंक रहे हैं, अगर वही टमाटर की कैचअप बना दी जाए और ऑल्टरनेटिव में चले जाए। देखिए बात ये है कि गवर्नमेंटें लोगों को निचोड़ने के लिए नहीं होती, गवर्नमेंटें लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी अवेयरनेस के लिए होती है। और बात यह है कि दुनिया में आज दुनिया इतनी एक दूसरे के करीब आ चुकी है कि जो चीज़ें आपकी शॉर्ट होंगी अगले दिन आप मंगवा सकते हैं। सर एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंट जो फिगर्स 4% पे आए हैं कि 4% अभी इन्होंने क्लेम किया है, एक्चुअल नहीं है, और उसकी क्लेम नहीं किया ऐसा नहीं है, लेकिन अपोजिशन भी वो इसको जटला रही थी, सिर्फ ये कहते हैं फेक है। नहीं सर, भाई वो तो डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक्सपोर्ट कितनी है आपका, ये नहीं इस वक्त इम्पोर्ट कितनी है, बिल्कुल, और सारा कितना स्टेट में सारा पता होता है। और वीट की बेस किया और दूसरा सर्विसेज पे बेस किया। अभी तक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो आपका सेक्टर है उसकी वो प्रोडक्शन लेवल नहीं, ठीक है, मानने वाली बात है, एक्सपोर्ट में थोड़ी सी बेहतरी हुई। एक्सपोर्ट में बेहतरी क्यों हुई? उसके रीजंस मल्टीपल हैं। क्या है उसके रीजन? आपके फॉरेन एक्सचेंज भी जो है वो जो कंट्रोल, कमाल है, पूरी दुनिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की चली है, सच्ची बात तो ये है। रीजन है कि आपकी प्रोडक्शन लाइन चल रही थी, वो अप्रिशिएबल। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये है कि पहले तो थोड़ा बजट पर बात कर लेते हैं क्योंकि खुशक सा मौजू है, तो फिर सियासत की तरफ आते हैं क्योंकि बलूचिस्तान में आप बैठे हुए हैं तो ज़रूरी है, वहाँ फोर्सेज पर हमले हो रहे हैं। ये बजट के मतलब मैं एक फिक्रा बोलता हूँ, वो कहते हैं किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। यानी पाकिस्तान में जब बजट आता है तो लोग काँपना शुरू हो जाते हैं। दूसरी दुनिया में तो लोग खुश होते हैं भाई जो कमी कोताही थी कोई अच्छी गवर्नमेंट उससे बेहतर आएगी, उससे बेहतर पॉलिसियाँ लेके आ रही होगी, हमें कोई रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ तो आदमी डर जाता है। ये जो बजट आ रहा है इसके मतलब क्या आपके ज़हन में आता है कि क्या इनको करना चाहिए जो ज़रूरी है? देखिए एक बार शायद साहब, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इसमें तो कुछ लोग तो बहुत ही डरे होते हैं, जिसमें हम आवाम है जी, और कुछ लोग बहुत खुश होते हैं कि वो देखते हैं कि जनाब हमने मैनिपुलेट करना है और वो चीजें महंगी करवानी जिससे हमको फायदा होगा। तो मुनाफाखोरी की तो आपको पता है कि बहुत सारी जहतें इस वक्त। तो यकीनन ये बजट जब भी आया है, जब से हमने होश संभाला, हमने बजट देखे हैं तो लोगों की तवक्कुआत भी होती है, खौफ और हिरास भी फैला हुआ होता है। अब क्योंकि इकोनॉमी बहुत हमारी कमजोर हो चुकी है, हालात भी कुछ और किस्म के, मुल्क के सियासी हालात भी इस किस्म के हैं, तो यकीनन बहुत ज्यादा खौफ भी है, हिरास भी है और लोग परेशान भी होगा क्या। तो अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि इन हालात में कोई अच्छा सा बजट, सादा सा बजट, और अपना क्या कहते हैं उसको, अपना जाती हमारा बजट के जो पॉपुलर फैसले होते हैं वो ये होता है कि भी एक जो सैलरी बेसिस है गवर्नमेंट मुलाजिम है उनको 10 नहीं 15% दे दो, 15 नहीं 20% दे दो, चलो वो तो उनका मुंह तो बंद हो ना। यानी चीज़ें अगर मजीद महंगी हो जाएं तो उनका फायदा तो बेचारों का होता कोई नहीं। देखिए ना, बात सीधी सी है, आवाम को आप सोचे ना, वो आवाम जिनकी तनख्वाह नहीं है जनाब, जिनको कुछ मिलता नहीं है, तो वो क्या करें? सैलरी पर्सन तो फिर भी जो है ना उनको कुछ ना कुछ तो मिलता है, उनका हक बनता है कि उनको मिले, उनकी तनख्वाहें बढ़े, कुछ ना कुछ इंडेक्सेशन हो जाए महंगाई के साथ। लेकिन सैलरीड लोग आपको पता है उनके इधर उधर जनरेशन होती हैं, उनका घर चल पड़ता है जी। अब मसला ये कि हमको वेलफेयर स्टेट बनना है, मदीने की रियासत बनना है, तो हमको सोचना पड़ेगा आवाम का, वो गरीब आवाम जिनको नौकरी जब बजट के दौरान यानी इस गवर्नमेंट के पास अफरादी कम है, यानी तादाद कम है, थोड़े से लोग हैं,
تو ہر جو پریشر گروپ ہے وہ مل رہا ہے وزیر اعظم صاحب کو. آج بھی ملے ایم کیو ایم والے, انہوں نے کہا جی جو حیدرآباد ہے, کراچی ہے, ان کے لیے ہمیں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ فنڈ چاہیے. اب جو پریشر گروپ ہوتے ہیں بجٹ کا تو وہ ستیہ ناش کر دیتے. اس طرح پنجاب میں بھی لوگ ظاہر ہے توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے, جس طرح آپ نے کہا بڑے بڑے ٹھیکے ملیں گے, اس میں کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا. بالکل بالکل ایسے ہی جناب. ایسا ہوتا ہے کہ یہ پریشر گروپ چینی وہ خراب کیا ہوا ہماری سیاست کا وہ جو حال ہے وہ ہماری اسمبلی کے اوپر اور ہماری گورنمنٹ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے جی. اگر اچھے ہم سیاستدان ہوں, ہم جانتے ہیں کہ گورنمنٹ تکلیف میں ہے تو اس کا ہاتھ نہیں مروڑنا, اسے آرام آرام سے کام کرنا ہے, اس کو کچھ آرام دینا ہے جی. اب ہماری جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت تو بہت ہی برا حال ہے, سیاسی پینڈیمونیم ہے جی. اس سیاسی پینڈیمونیم میں یقیناً جس کا ہاتھ پہنچے گا وہ مروڑے گا اگلا ہاتھ پکڑ کے. تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ میں اب نام نہیں لے رہا, لیکن کچھ صوبوں کے لوگ تو بڑے تیار بیٹھے ہوں گے, بجٹ آئے اور پیسے ملیں زیادہ سے زیادہ, سڑک تو انہوں نے بنانی کوئی نہیں, بیٹھ کے بانٹ لیں گے. ہاں جی بالکل ایسی ہوگا. پھر ہماری مصیبت ہے کہ ہم جو شارٹ ٹرم کام کرتے ہیں, لانگ ٹرم ہم کام نہیں کرتے. ہم اب جو ناراض ہو رہے ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چھوڑ ایک دفعہ ہی ناراض ہونے دیں ان کو جی, ایک دفعہ سسٹم ٹھیک کر دیں. جو ناراض ہوتا ہے وہ جائے ناراض ہو جائے, لیکن ملک اور قوم کے لیے کبھی نہ کبھی سخت فیصلے لینے پڑیں گے جی. اب تک کوئی سخت فیصلہ نہیں لیا گیا. ٹھیک. اچھا نواب صاحب ذرا لائن پر رہیے گا کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. تو ڈاکٹر حسن صاحب سوال میں آپ کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ امریکہ ستمبر تقریباً وسط میں جا رہا ہے وہاں سے, اور روس کے جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا, کیونکہ وہاں افغانستان کی سچویشن اس وقت سے آج تک سنبھلی نہیں ہے. حکومت جس کو کہتے ہیں کہ افغانستان میں حکومت ہے اشرف غنی کی یا عبداللہ کی, وہ بھی لمیٹڈ 40% پر یا کم ہے, اور امریکہ جیسا ملک آہستہ آہستہ وہاں سے اپنی چیزیں نکال رہا ہے. اور اگر مبینہ طور پر شک بھی پڑ جائے کہ پاکستان بڑا ہی بچا کے اس نے بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا, تو ایلیگیشن یہ کر دیتا ہے کہ پاکستان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس سوال کا جواب لیں گے آفٹر شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ڈاکٹر حسن صاحب, میں نے سوال تو آپ کے سے کر دیا تھا کہ افغانستان سے امریکہ جا رہا ہے, لیکن آپ نے کوئی بات کرنی تھی بجٹ پر بھی, کچھ دو لاسٹ لائن کیا کہیں گے؟ جی بالکل, آپ کی اجازت سے. ایک تو جو ملک صاحب نے کہا تھا کہ ادارہ جاتی جو ریفارمز ہیں اس میں میں اتنا صرف کہنا چاہوں گا کہ سزا اور جزا پر مبنی نظام جو ہے نا, یہ توقعات تھیں پی ٹی آئی کی حکومت سے, خصوصی طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. انسانوں کو نیک نہیں بنایا جاتا دنیا میں, انسانوں کو ایماندار نہیں بنایا جاتا, سسٹم کو نیک اور ایماندار بنایا جاتا دنیا میں. ایک سزا اور جزا کا انعام بھی دیا جاتا ہے اور سزا بھی دی جاتی غلطی پر. 122 نمبر پر ہیں ہم سر, کوئی جزا نہیں ہے 122 نمبر پر ہیں, پروموشن نہیں ہے, دنیا میں ہماری جوڈیشری 122 نمبر پر ہے. اگر کسی شخص کو میں 146 کسی کی جان کو آفیسر بچا لے تو اس کا کوئی انعام نہیں ہے. تو یہاں کوئی جزا نہیں سر, کوئی ترقی نہیں, کوئی سسٹم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی بھی چین, جاپان, سنگاپور, کوریا کی طرح اوپر جا رہی تھی. یہ کوئی ایسے ہم کو اس طرح ایک دم اچانک بھوکے ننگے نہیں ہو گئے ہیں. یہاں ڈیمز بن رہے تھے, اس ملک میں نہری نظام بن رہا تھا, اس میں ہر چیز ہو رہی تھی. ہوا کیا؟ نیشنلائزیشن, قومیائی گئے, جب ادارے تباہ ہو گیا یہ ملک. اس کے بعد آپ کی جو فورن کرنسی اکاؤنٹ آپ نے فریز کیا بم کے دھماکے کے نام پر, سارا ملک آپ کی سرمایہ کاری کا بھروسہ اٹھ گیا کہ میرے ڈالر پڑے ہوئے تھے, میرے پاؤنڈ پڑے ہوئے تھے, وہ ختم ہو گئے. وہ تو لے گئے تھے نا. اس کے بعد کوآپریٹو سکینڈل جنہوں نے کیا تھا وہ لے گئے تھے اپنے. سر دیکھیں نا, پھر جب آپ اپنے ملک سے, اپنے وطن سے ایسی کام کرتے ہیں تو پھر کہاں اس کا سرمایہ, کہاں کی صنعتیں چلیں گی اس کے اوپر. دوسری بات سر, میں بجٹ کے حوالے سے آخری بات کہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا عوام کی بات, عوام کی ایک بات ہے, بجلی کا بل. دنیا میں یہ واحد ایک بل کا سسٹم ہے بجلی کا پاکستان میں, دنیا میں, کہ جس میں یونٹ کا کوئی ریٹ نہیں ہے. آپ کو وہ یونٹ 4500 روپے کا بھی مل سکتا ہے, آپ کو یونٹ 15 روپے کا بھی مل سکتا ہے, آپ کو وہ 500 روپے کا بھی پڑ سکتا ہے. یہ سر دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ 1 لیٹر پیٹرول لیں اور یہاں 1000 لیٹر پیٹرول لیں, آپ کو اس لیٹر کے پیٹرول کے اگینسٹ ہی پیمنٹ کرنی ہے. آپ 1 کلو گندم خریدیں یا 1000 کلو گندم خریدیں, آپ نے اس کے کلو کے حساب سے پیمنٹ کرنی. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے اتنے یونٹ کر لیے تو اس کا ریٹ 4000 روپے پر یونٹ ہو گیا, اس کے بعد آپ نے اتنے کر لے تو اس کا یونٹ 3000. سر یہ ایک فراڈ, ایک دھوکہ ہے. آپ بجلی چوری کو آپ کر رہے ہیں, بجلی کو بیجا مہنگا کر رہے ہیں. عوام کے لیے اس میں فیصلہ کیا جائے. میری تو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے خصوصی گزارش ہے, خدارہ ایک یہ کام کر دیں بجلی کی مد میں. ہم توانائی کے مارے ہوئے لوگ ہیں, توانائی کی ماری ہوئی معیشت ہے. اس میں صرف ایک کام کر دیں کہ بجلی کے بل کا 1 یونٹ کا ریٹ مقرر کر دیں. ایک بندے کو پتہ تو ہو کہ میرے پاس اگر 50 روپے کا یونٹ کا بل ہے تو اس میں کتنا ایئر کنڈیشن, کتنی
बिजली कितनी मोटर क्या चला सकता चलो हूँ, ठीक या है। किसी को कुछ पता नहीं सर। आगे, उसमें अफगानिस्तान आगे। की आपने किया सर, मेरी गुजारिश है अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए भी उतना ही दर्द सर है जितना दुनिया के लिए। ये वो एक बड़ी सख्त एक हकीकत है। हमने अफगानिस्तान के 40 लाख लोगों को यहाँ बतौर महाजर पनाह दी, हमने अपने वसाइल उनसे किए, हमने उन पर ट्रेड की रास्ते खोल दिए, हमने उन लोगों को जिंदा रहने, इलाज, सेहत और तालीम की सहूलियत तक देने की कोशिश की है, उन्हें अपनी खुराक का हिस्सेदार बनाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ही अफगान अवाम इसको एक्नॉलेज करते हैं, ना ही वहाँ की हुकूमत इसको एक्नॉलेज करती है। हाँ ठीक है, अमेरिका के अपने मफादात थे, वो वहाँ से जा रहा है, लेकिन ये आज आप मेरी ये बात लिख लें कि अफगानिस्तान का मसला उस वक़्त तक हल नहीं होगा जब तक कि बाकायदा अफगानिस्तान एक मुल्क नहीं बन जाता, एक कौम नहीं बन जाता, और एक मैदान जंग की बजाय एक अमन का मरकज नहीं बन जी मैं पहले वजह यह है कि वहाँ इस वक्त कितना लंबा अरसा हो गया, यानी 80 से आज तक 40 साल हो गए। लड़ाई किसी न किसी सूरत, कभी हम रशिया से लड़ रहे थे, कभी आपस में लड़ रहे थे, फिर अमेरिका से लड़ते थे, फिर अमेरिका आ गया, अब फिर आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के पास रात 75,000 आदमी जानों का नजराना उन्होंने पेश किया, बम धमाके सब कुछ। पाकिस्तान चाहता है अमन, कोशिश भी करता है, लेकिन क्या समझते हैं कि ऐसा पहली बात तो ये है इकबाल भाई कि मैं इसको नहीं मानता कि अमेरिका पूरी तरह वहाँ से जा रहा है, और मैं ये चैलेंज से बात कहता हूँ कि अमेरिका वहाँ पे रहेगा, सिर्फ उसकी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उसके अंदर कमी आएगी, बट इंटेलिजेंटली और अपना उनकी जो सर्विसेज हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगी। और रशिया भी वहाँ से गया नहीं, रशिया की फोर्सेस भी आज कहीं न किसी न सूरत में वहाँ पे अप्लाइड हैं, और उसी वजह से ये खाना जंगी और ये सारी मुल्कों की जो आपस की है वो वहाँ पे नज़र आती है। एक चीज़ का फ़र्क आ रहा है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान के नेबरिंग कंट्री के अंदर बड़ी खुशहाली आ रही है। जॉर्जिया दुनिया के 7वें नंबर पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे, जबकि हम 140 से ऊपर हैं अभी तक। उसकी क्या वजह है कि उन मुल्क में चाइना का असर बढ़ रहा है, चाइना की वहाँ पे इकॉनमी, चाइना की ट्रेन जो है अफ़गानिस्तान में 5 दिन में आ रही है जो 3 महीने में नहीं आ सकती थी। उनके साथ वो कहते हैं हमें लैंड लॉक कंट्री ना अब समझा जाए, क्योंकि हम 2 बड़े ख़ित्तों को आपस में मिलाते हैं, हमें क्रॉस करेंगे तो आप वस्ती रास्तों में जाएंगे। देखिए, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको डिबेट करना। मुझे कभी पसंद नहीं है कि कोई विजनरी लीडर मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो लीडर चाहिए जो ग्राउंड को असेस करके ग्राउंड पॉलिसी बना सके। वजीरिस्तान, आपको पता है सबसे अहम बात, हमारी जो फेंस लगी हुई है 2640 किलोमीटर है, बहुत जानों का नजराना हमने पेश किया है, और वो बड़ी मुशक्क़त से रोज़ाना कोई ना कोई वहाँ शहादत होती है। वहाँ जो अनरेस्ट होगी तो आप देख सकते हैं क्या होगा। सर यही तो हम कहते हैं कि बात यह है कि दुनिया में अनरेस्ट को कंट्रोल करने के 2 ही तरीके हैं, एक पॉलिटिकल और एक इकनॉमिकल। ना आप पॉलिटिकल विल में आना चाहते हैं, ना आप कन्विंसिंग अथॉरिटी रखते हैं। देखिए, मेरा वज़ीर ख़ारजा क्यों बैठ के डायलॉग नहीं कर रहा रीजन के साथ? ईरान आपके साथ बैठा हुआ है, हमने ईरान के साथ भी अच्छा नहीं रखना, हमने इंडिया के साथ भी अच्छा नहीं रखना। कुछ बेहतर तो हो रहे हैं, पिछले दिनों कवेत के साथ हो गए, सर के साथ। सर देखिए, बात ये है कि पूरे बलूचिस्तान में गुर्बत का एक सैलाब है, हम इसको एड्रेस नहीं करने को तैयार। हम देख रहे हैं कि LPG फर्ज करें वहाँ से आती है, रोज़ हमारे दोस्त चीखें मारते हैं कि अगर ज़मीन से नहीं आएगी तो 5-6 रुपये किलो का फ़र्क पड़ेगा। आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं? और वहाँ के लोगों को रोज़गार भी जाएगा। इसी तरह देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंटें अपने आप को बिज़नेस से बाहर निकालती हैं। गवर्नमेंट का काम नहीं है कि लोगों से प्रॉफिट भी ले रही है, टैक्स भी ले रही है, चीज़ों को महंगा भी कर रही है और कह रही है जो दूसरे लोग महंगे कर रहे हैं। आपने ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, ना आपने ट्रांसपोर्टेशन की, ना आपने लोगों को सस्ते कर्जे दिए, ना आपने एक सिलेक्टेड लोगों के साथ आप मुल्क चला रहे हैं। सर जब कर्जे हमारी आवाम लेती है, वो लेती है यानी ज़री बैंक से ट्रैक्टर के लिए बेच के सुजुकी ले लेती है। सर वो चंद लोग हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अखुवत जैसी कंपनी जो है या तो लिमिट है, वो 98% सर रिकवरी दिखा रहे हैं, लिहाज से वो अभी भी कह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं है वो। सर एग्रीड, लेकिन मसला ये है कि एक मॉडल तो बनना है ना सर। इसी तरह मॉडल्स हैं, ठीक कह रहे हैं मतलब इसका मतलब आप भी कर सकते हैं ना। देखिए, गवर्नमेंट और अखुवत तो मैंने वैसे एग्जांपल कोट की ना, डॉक्टर साहब का, मेरा डॉक्टर खालिद का लेवल वो है कि हम लोगों को गाइड कर सकें, हम बता सकें कि ये पैरामीटर्स, ये प्रिंसिपल्स हैं, आप उन प्रिंसिपल्स पे काम करें बजट के अंदर। मैं फिर कहूँगा कि गवर्नमेंट बजट के अंदर सिर्फ एक काम कर दे। आज है वो कहते हैं कि जो बदलना है, क्योंकि आप देखिए ये वाहिद मुल्क है जहाँ ये कहते हैं कि PI बेचना है, स्टील में फ्री ले लो, और अपने स्टील मिलें चल रही है और अपना PA जो बना सर उसकी वजह ये है। देखिए मेरी बात सुने, ये किसने पहली बात है कि वो स्टील मिले वो नहीं चला रहे, ये सारी री रोलिंग कर रहे हैं जिनको आप कंपेयर करते हैं।
وہ اسٹیل مل نے آپ کے خام مال سے اسٹیل بنانا تھا جس کو آپ نے ویلیو ایڈیشن کرنا تھا. ہم نے وہ بند کر کے یہ جتنی پاکستان میں اسٹیل ملیں چل رہی ہیں یہ ساری ری رولنگ کر رہی ہیں, یہ سکریپ سے ڈیولپ کر رہی ہیں. یہ وہ اسٹیل ملیں نہیں ہیں جو اسٹیل مل کی آپ بات کرتے ہیں. آئرن آن کون استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ انوویشن چاہیے پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن چاہیے, اور پاکستان کو فائنلی لوگوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی آتے ہیں آپ طرف. کی طرف. نواب صاحب, जनाब افغانستان سے امریکہ ستمبر میں جا رہا ہے जी اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں دست و گریبان ہیں, اور آپ دیکھیں کہ انڈیا ہمارے سر پر بیٹھا ہے جہاں ہمارے ہی جیسے 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں. اور میں تو کئی دفعہ بار بار اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو بڑے پاکستان میں کاٹن کے سوٹ پہن کے پھر رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کھا کے بھی وی کا نشان بناتے ہیں اور عدالتوں سے سزائیں نہیں ہوتی, تو یہ اگر مل کے اپنے ملک کو اکٹھے ہو کے نہیں بچائیں گے یا کوئی ایسا کوئی طریقہ کار نہیں کریں گے تو افغانستان کی جو انریسٹ ہے پاکستان کے اندر تک پہنچ جائے گی. اب آپ کے بلوچستان کی تو صورتحال شروع بھی ہو چکی ہے تھوڑی سی. देखिए इकबाल शाहिद साहब, अफगानिस्तान तो सदियों से ऐसा खिता रहा है जहाँ पे हमेशा अमन और अमान की सूरत भी रही है और ताकत का जो है ना बैलेंस भी वहाँ पे ही है. यकीनन आपकी बात सही है जी, लेकिन अफगानिस्तान में जो सियासत रही पिछले 40 साल में, अब रूस के आने के साथ और उसके बाद जो सिलसिला हुआ यहाँ पे वो आपके अफगान मुहाजिरीन आए, उस अफगान मुहाजिरीन के ऊपर हमारी कौम ने बड़ी ही अपनी तकदीर बनाई जी. बहुत से लोग जो ना अफगान मुहाजिरीन के उसके ऊपर वो फंड्स आते थे, उसके ऊपर हमारे ऑफिसर हमारे सियासतदान बहुत ऊपर चले गए. तो हमारी वो जो ना एक हो गई, क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बन गया कई दफा तो. जी हाँ, एक नेक्सस बन चुका है. तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अब कोई फर्क नहीं रहा. उनकी सोसाइटी हमारी सोसाइटी तकरीबन एक है. वहाँ पे तालिबान का फैक्टर कुछ ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का लेवल और कुछ और है. तो ये है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद यकीनन उसी तरह के वर्दी वाले तो लोग हमने बनाने शुरू कर दिए. तो यही किस्सा है जी, सारा किस्सा यही है कि हमारी और उनकी अभी जो ना पॉलिटिकल सोच एक है. नफरतें हमारी जैसी हैं, उनकी भी नफरतें ऐसी हैं. अफगानिस्तान बहुत जमाने से हमने नहीं देखा, इतना होस्टाइल नहीं था पाकिस्तान के बारे में जितना अब होस्टाइल हो चुका हुआ है. हम छोटे होते थे, जाया करते थे, हम देखते थे कि वहाँ पे कोई इशू नहीं था. अब इशू बहुत बढ़ गया जनाब. अब नफरतें हम फैला रहे हैं. वी आर इन प्रोवोकिंग हेट्रेड, ठीक है जनाब. तो उस वजह से फिर मामला यही होगा. अमेरिका जाएगा तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर यकीनन आएंगे और यहाँ पे वो रहेगा किसी भी सूरत में जी. क्योंकि नवाब साहब अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा जानते हैं. जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि अमेरिका रहेगा, ट्राइब है. देखिए नवाब साहब रहेगा अमेरिका. मेरा स्ट्रेच जी अफगानिस्तान से शुरू होता है. गंदाब से मेरी फैमिली की हुकूमत रही है, सिंध तक रही है जी. ये इस जमाने में सारा का सारा सिलसिला थी. मुझे पुरानी को छोड़ के ये ताज़ा भी मुझे मालूम है जनाब. बलूचिस्तान 70 में जब सूबा बना तो मेरे वालिद आपको पता है स्पीकर थे, फिर वज़ीर आला. मैं खुद पश्तून हूँ तो मैं पश्तूनों की साइकी जानता हूँ. पश्तून कभी भी वो क्या कहते हैं मुहिब्बे वतन हमेशा रहे हैं जी. हम कभी भी जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थे. जिस खित्ते में रहते हैं पश्तून का कमाल ये कि उस खित्ते का वो वफादार होता है जी. अब यहाँ पे सियासत दानों ने दुकानें खुली हुई हैं जी, कोई इस तरफ कोई उस तरफ, अपने लोगों को इरिटेट करके अपना फायदा उठा रहे हैं. पश्तून एज ए नेशन वो बहुत ही वफादार कौम है, ठीक है जी. तो अफगानिस्तान में यही सिचुएशन है. आप देख लीजिए अफगान मुहाजिरीन के नाम पे बड़ा यहाँ पे लोगों ने अपने आप को बनाया, फॉर्चून्स बनाए जी हर तरफ से. तो अब ये है कि हमारी सियासत बेहतर होगी तो हम जब यहाँ पे वो क्या स्पेस छोड़ेंगे तो यकीनन हवा का रुख दबाव होगा तो यहाँ पे चला आएगा. जी नवाब साहब रुकिएगा, मैं फिर डॉक्टर खालिद साहब से बात आपने सुनी सारी चीजें. मैं अब इस पर आप जी मैं ऐड करना चाहूँगा क्योंकि अफगानिस्तान को मैंने इनसाइड देखा है थ्रू सोशल डेवलपमेंट खासा देखा है. अब रीकैप होने वाला है. रीकैप किस तरह होगा कि मैक्सिमम 1 मंथ पहले मेरे एक फ्रेंड आए, वो कहते हैं आज भी मैं वहाँ कैपिटल में ट्रैवल नहीं कर सकता, वो कोई भी किडनैप कर सकेगा. और यही नवाब साहब कह रहे हैं. ठीक है. अब रीकैप किस तरह होगा? रीकैप के लिए आपको तैयार होना चाहिए. पहले भी बेस लाइन आप पेशावर बनी थी, ऑल मिशंस की, ऑल एनजीओज की. वो तो हुकूमत ने क्या नहीं बनाएंगे सर कहने की बात और है, प्रैक्टिकली होगा फिर. लेकिन हम कैसे कह सकते हैं
وجہ یہ ہے اگر حکومت کا موقف ہی ہم کہیں گے نا موقف یا ابھی تو تو آپ کے ہے پاس میرے پاس بڑی لیکن خبر ہو جب انٹرنیشنل فورسز مجبور ہو جائیں گی تو پھر آپ نے بیس کیمپ کہاں بنانا ہے؟ بیس کیمپ آپ بیس کیمپ بننے سے آپ کو اکنامکلی وہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو غلط ہوگا لیکن چلیں ابھی ہم مان لیتے ہیں گورنمنٹ از ناٹ انٹرسٹڈ، لیکن جو افغانستان میں ہونے والا ہے وہ پھر این جی او کی اور انٹرنیشنل آئی این جی اوز کی گورنمنٹ آ رہی ہے. پریکٹیکلی امریکہ، جس طرح ملک صاحب نے بھی کہا، سارے دوستوں نے کہا کہ امریکن فورسز نہیں جائیں گی، وہ کسی بھی شکل میں جائیں گی، وہ وہیں پر رہیں گی، وہ ان شیپ آف این جی او کی ایڈمنسٹریشن میں رہیں یا اوپنلی رہیں، انہوں نے رہنا ہے اور وہیں سے ہمارے ملک میں یعنی انگریز چلا گیا نہیں، ہمارے ملک میں انگریز نہیں چلا گیا، آج بھی کدھر چلا گیا؟ تو اور وہ غلامانہ نظام. اچھا ایک بات میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا کہ پختون تو ٹھیک ہے محب وطن ہے، لیکن باقی جو ان کے تاجک اور ڈفرینٹ ہیں وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اگینسٹ ہیں، اور وہ ہیں انڈین انفلوئنس کے ساتھ، وہ ہیں ایران کی. ملک صاحب بہت بڑی بات کرتے ہیں، لیکن ایرانی فیکٹر بھی وہ آپ کے وہاں کے اگینسٹ ہے جو ہرات کی سائڈ پہ ہے. تو کیپٹل جو ہے کیپٹل سیف نہیں ہے، تو وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ادر پرومس. جی ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے بڑا ضروری بیان دیا ہے کہ اپوزیشن فوج کو کہہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بھی یوز نہیں کیا کہ حکومت گرا دی جائے کیونکہ میں نہیں دے رہا. یہ اس طرح کا بیان کس سیاق و سباق میں آپ دیکھتے ہیں؟ 100 بات کی ایک بات پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی یہ سب سے خوش قسمت خوش نصیب حکومت ہے کہ جس کی اپوزیشن اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکی. حکومت کو اگر خطرہ ہے تو صرف اور صرف اپنی کارکردگی سے ہے، اپنی ایبلٹی سے خطرہ ہے. ادروائز اس وقت جو موجودہ اپوزیشن ہے، پی ڈی ایم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان ساری جماعتوں نے ہر طرح سے زور لگا کر دیکھ لی ہے، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. حکومت کو چاہیے، پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اپنی توجہ ان کی اپوزیشن سے ہٹا کر اصلاحات، جو کہ ملک صاحب نے کہا جیسے ریفارمز ہیں، اصلاحات پر لگائیں. ہمیں ان سے توقعات نظام کی تبدیلی کی ہیں. انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ ہم نہیں تو کون، اب نہیں تو کب. تو ہمیں اب ضرورت ہے نا، آج عوام اور قوم منتظر ہیں اس بات کے کہ وہ نظام کی تبدیلی کے لیے کام کریں. نہیں، یہ عوام کیوں نہیں بدلتی؟ عوام مثلا یہ ہے کہ پورے پاکستان میں دوسرے نمبر ہمارا حج کرنے میں، عمرہ کرنے میں ہے، تو ایک دودھ کا گلاس تو خالد صاحب دیتے نہیں لے کے، تو کیا اوپر سے آپ کیا کرے؟ وہ پوری دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ بدلے ہوئے ہوں، بدلیں تو حکومتیں بدلیں. حکومتوں نے نظام بدلا ہے، ایماندارانہ سسٹم دیا ہے، فٹ پاتھ بنایا ہے تو فٹ پاتھ پر چلا جا سکتا ہے. آپ تلقین کرتے رہیں کہ فٹ پاتھ پر چلے، فٹ پاتھ پر چلے، وہ بنائی نہ ہو تو چلے گے کیسے؟ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ایسا سسٹم دیا جائے جو انسانی قدر افزائی پر مبنی ہو، اس میں انسان کے گرد ساری پالیسیاں گھومیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی انسان کی کوئی قدر نہیں ہے اس نظام میں. آپ تو سب سے بڑی خرابی بھی اس ڈبیٹ کی کی طرف چلے گا نا. وزیر اعظم کے بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر پرائم منسٹر صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ملک کی جو تقدیر بدلنے کے اور ریاست مدینہ کے جو ان کے دعوے ہیں اس میں اپوزیشن اس پر حائل نہیں ہو رہی ہے. وہ اس لیے اس کو چھوڑ کر اس موضوع کو اپنے جو ان کے دعوے ہیں ان کی طرف توجہ دیں. جی ڈاکٹر خالد صاحب، آج یہ کہ ہم پرفارمنس انالیسس کی بات کرتے ہیں، دعووں سے کبھی چینج نہیں آتی، ٹھیک ہے. پریکٹیکل یہ گورنمنٹ کر نہیں سکتی. یہاں شہنشاہیت بھی نہیں ہے. اگر اسالٹ کا آگے سزا دے دے جو نہیں، سی آر پی سی ہے، بہت عدالتوں میں آپ نے جانا ہے. جب چینی کی انہوں نے کہا کہ بیچیں، حکومت نے کہا کمیشن بنایا، تو اسٹے کس نے دیا؟ اسٹے عدالتوں نے دیا. تو اس سے پہلے ٹیم بلڈنگ اس کو گورنمنٹ 2 مہینے اسٹے دیا اور 100 چینی ہو گئی. بالکل کیا پتہ نہیں آپ کو؟ نہیں، بالکل پتہ ہے. دیکھیں مافیا یہ جب سے پاکستان بنا موجود ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کے انویسٹیگیٹنگ، یا تو آپ کو ایک کہیں نا کہ ایک آدمی ایگزیکٹو بھی ہے، جس طرح یہ کوئی اس کو کہتے ہیں جو سرحدی علاقے میں ہمارے ہوتے ہیں افسر ہے، وہ پولیٹیکل ایجنٹ، وہ جج بھی ہوتا ہے، افسر بھی ہوتا ہے، اس کو سزا بھی دے دیتا ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ادارے جو ہیں وہ کس کے کنٹرول میں ہیں؟ وہ تو جوڈیشری کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب کیسز کو، جب انٹرپریٹیشن مثال کے طور پہ منی لانڈرنگ کی، سر منی لانڈرنگ کی انٹرپریٹیشن آپ کا سپریم کورٹ کرتے
اور باہر سے True. ہاں ابھی تک آپ کا لا موجود ہے کہ اگر میں 10 ارب بھی منگا لوں تو نو بڈی از گوئنگ ٹو آسک می. تو پھر یہ سارے کیسز کس بات کے سر؟ یہ ساری پالیٹکس ہو رہی ہے، اس میں دیر از نو سینس. ملک صاحب کیوں کیسز چلائے ہوئے، ان کو ہار ڈالیں، باہر نکالیں. سر بات کیونکہ یہ سارا ہے جو نظر کہ سامنے بکری کھڑی ہے عدالت کے، یعنی سارے ثابت کر رہے ہیں ہاں بکری ہے، کہتے ہیں جی بکری ثابت کرو بکری ہے، تو بکری زندہ سلامت کھڑی، چور بھی کھڑا ہے اور دوسرا جس کی چوری ہے اس بھی کھڑا ہے. بکری کی ڈیفینیشن ہوگی نا. آپ کے کوئی ایک ڈپارٹمنٹ مجھے دکھا دیں جس کے SOPs سٹینڈرڈائز ہیں، قابل عمل ہیں اور جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ایک ڈپارٹمنٹ نہیں دکھا سکتے. تو عدالت نے کس بنیاد کے اوپر انصاف دینا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 بات آپ نے پروڈکشن کی. سر پروڈکشن گورنمنٹ کیوں کنٹرول کرتی ہے، کیوں سبسیڈائز کرتی ہے؟ ہمیں اوپن کر دے، جہاں گیپ ملے گا وہاں ڈاکٹر صاحب بھی انویسٹمنٹ کر لیں گے، میں بھی انویسٹمنٹ کر لوں گا. ہم نے کیے ہوا گندم جو ہے وہ اس طرح رکھنی ہے، ملیں گندم نہیں خرید سکتی. وہ چور بازاروں کو آپ نے اسٹیبلش کیا ہے. دیکھیے کوئی کسی گورنمنٹ نے کیا، ماضی میں کیا، آپ نے اس کو تجربہ ناکام ہو گیا. مثلا سپوز پاکستان میں ریسورس کی کمی نہیں، یہ ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر کو گندم خریدنی چاہیے، لیکن وہ اتنی خرید لیتے ہیں کہ پھر تالا لگا کے آپ اس سے لے رہے ہیں، سٹہ بازی شروع ہو جاتی ہے. اقبال بھائی آج آپ نے یوکرین سے گندم منگائی کتنے دنوں میں آ گئی؟ سٹہ بازی شروع ہو جاتی ہے. بیٹھے بیٹھے سٹہ نہیں ہوا، ان کا نقصان ہو جائے گا نا. سر میں نے اسٹاک کر لی، آپ نے امپورٹ کر لی، آپ کیوں کنٹرول کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کی جو کیپٹلزم 25 لاکھ ٹن اس وقت موجود تھی چینی جب آپ کا رمضان شریف آیا ہے، اور عدالت سے اجازت لینی پڑی 1,25,000 کے لیے. کیا کرتے ہیں آپ نے سکینڈلائز کی ہے، بندہ کام چھوڑ کے چلو آپ خوش ہیں تو ٹھیک ہے. پھر جی نواب صاحب بتائیے، لاسٹ آپ کا ہے کہ ہم عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ اپوزیشن فوج کو کہہ رہی ہے میری حکومت گرائی جائے، اس طرح بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے میری بات سنیے جناب، ہم تو دیکھ رہے ہیں ویلاگز دیکھ رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے اینکرز جو ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، تو وہ اس میں وہ جو نون لیگ کے فیور کے جو لوگ ہیں وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ فوج اب جو ہے پاؤں پڑ رہی ہے میاں صاحب کی، اب میاں صاحب نہیں مان رہے. تو یہ نیریٹو جب لیں گے میاں صاحب کے دوست اور مہربان جو ہے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان میٹر نہیں کرتا ہے، اب صرف اور صرف فوج ہے، اور فوج جو ہے عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے باتیں کر رہی ہے. اگر یہ باتیں ان کے دوست نہیں کریں گے، آپ دیکھ لیجئے ویلاگ ہے، میں رات کو دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر سب کو، یہ سب کے سب یہی نیریٹو دے رہے ہیں کہ جناب اب عمران کے دن گنے جا چکے ہیں اور اب صرف میاں نواز شریف نہیں مان رہے، جس دن میاں صاحب مان گئے اس دن معاملہ خراب ہو جائے گا. تو میرے خیال میں عمران خان کو بھی پتا ہے اس بات کا، تب انہوں نے جھنجھلا کے یہ بات کی ہوگی. ورنہ اپوزیشن چاہے آج بھی نون لیگ اگر چاہے تو آزادی کے ساتھ حکومت کو ایک طرف کر سکتی ہے، جس کو پولیٹیکل نارمز کہتے ہیں، پولیٹیکل پریکٹسز کہتے ہیں. نو کانفیڈنس موومنٹ کر کے پنجاب میں وہ اپنی گورنمنٹ لا سکتے ہیں. بہت آسان کام ہے. یقیناً عمران خان کو جو ہے جس طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے پی ڈی ایم کی صورت میں بھی. اور اچھا انہوں نے سیاق و سباق میں بات کی. بہت شکریہ نواب صاحب آپ کا، بڑی مہربانی، ہم نے ٹائم دیا. ملک صاحب شکریہ آپ کا اور سارے پینل کا. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا سنا، جس طرح اکثر آخر میں ضرور کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. یہ ملک کے عزیز بڑی محنت اور بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا تھا. 5 سے 10 لاکھ آدمی یہاں شہید ہوئے اور بڑی عزتیں لوٹی گئیں. اور ہمارے جتنے انڈیا میں لوگ موجود ہیں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم جیسے ہی لوگ اگر انڈیا میں خدا نخواستہ ہوتے تو 2.5-3 من آٹے کی بوری اٹھا کے ہم دلی کی گلیوں میں کہیں نہ کہیں ہندو کی دکان پر پھیری لگا رہے ہوتے. میں سمجھتا تمام لوگوں کا فرض ہے، گلہ ہوتا رہتا ہے، ڈفرنٹ آف اوپینین بھی ہوتی رہتی ہے، ملک کو سنواریے، مل جل کر سنواریے. حکومت سے بھی یہ ضرور گزارش ہے کہ اب آپ بالکل کافی وقت گزر چکا ہے، اب وعدے جو ہیں اس سے لوگ ان کے پیٹ نہیں بھرتے، بڑی تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.